عمران خان د اډیال جیل نه د خپل پاکستانی عوامو د پاره یو ویډیو پیغام جاری کړی دی چې په دې ویډیو پیغام کې عمران خان صفا خبرې کړې دي. وروره دا ویډیو پیغام هر محب وطن پاکستانی ضروری وګوره. د عمران خان دا خبرې وره. میرے پاکستانیوں، آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر بننا پاکستان کے لیے اعزاز ہے. اگر چانسلر نہ بھی بن سکا تو کوئی بات نہیں. آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھ کر نکلنے والے الومنی میں سے آج تک کبھی کسی کو وہ مقام نہیں ملا جو مقام کرکٹ کی تاریخ میں مجھے ملا ہے. میں پاکستان میں شوکت خانم اور نمل یونیورسٹی جیسے بڑے فلاحی ادارے چلانے والا انسان ہوں. ہم نے 2 کینسر اسپتال بنائے، 2 یونیورسٹیاں بنائی ہیں اور 1 یونیورسٹی بن رہی ہے. پاکستان میں ایک سیاسی پارٹی کو زیرو سے شروع کر کے اس مقام تک لانے والا میں پہلا سیاستدان ہوں. 24 گھنٹوں میں 2 مرتبہ کھانا کھانے کے لیے اپنے سیل سے باہر آتا ہوں جو تقریباً 2 گھنٹے بنتا ہے. یہ سب بار بار یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں جیسے میں کسی 5 اسٹار ہوٹل میں رہتا ہوں. نواز شریف، زرداری اور شہباز شریف جب جیل میں تھے تو ان کو جیل کا سیل نہیں بلکہ ایک محل نما کمرے میں رکھا گیا تھا جس میں اٹیچ باتھ روم اور ایسی جیسی سہولیات میسر تھی. مجھے تو ایک چھوٹی سی کوٹھڑی میں رکھا گیا ہے جس کے ساتھ جوڑی ہوئی دیوار اس چکی کی ہے جس میں سزائے موت کے قیدیوں کو رکھا جاتا ہے. مجھے جیل کی اس چکی میں ایک پنکھا ملا ہوا ہے. جب شدید گرمی ہوتی ہے تو یہ سیل اوون بن جاتا ہے. میں شکایت نہیں کر رہا لیکن چاہتا ہوں کہ میری قوم کو پتہ چلے کہ میں کس حال میں یہاں رہ رہا ہوں. میری جیل کے سیل کے باہر سیکیورٹی پر مامور اہلکاروں کو ڈرا کر میرے سیل سے دور کر دیتے ہیں. ان کو یہ لگتا ہے کہ میں سیکیورٹی پر مامور اہلکاروں سے بات کر کے اپنا وقت گزارتا ہوں. میرے پاس تو پڑھنے کو اتنا کچھ ہوتا ہے کہ مجھے کسی سے بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں. مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ میں نے یونیورسٹی میں پھر سے داخلہ لے لیا. زندگی میں اپنی مصروفیت کی وجہ سے میں جو مطالعہ نہیں کر سکا اللہ نے مجھے اب موقع دیا کہ میں اب اس کو پورا کر سکوں. جیل میں مطالعہ کر کے اللہ نے میرے علم میں جو اضافہ کیا ہے مجھے تو اس کا اندازہ ہی نہیں تھا. لیکن ان کو یہ لگتا ہے کہ اس طرح کے حربے استعمال کر کے یہ مجھے جیل میں تنہا کر دیں گے. اللہ پر ایمان انسان کا خوف ختم کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جب تم ایمان لاؤ گے تو میں تمہارے خوف ختم کر دوں گا. میرا یہ ایمان ہے کہ زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے. اسی ایمان کے ساتھ آخر تک مافیا کے خلاف ڈٹا رہوں گا. خواجہ آصف نے فوج کو جتنا برا بھلا کہا کسی نے نہیں کہا. آج تک فوج کے خلاف جتنی بھی تقاریر کی گئی ان میں خواجہ آصف کی تقریر پہلے نمبر پر ہے. پہلی مرتبہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کا حسن اقبال نے بتایا. حسن اقبال نے فوج سے متعلق کہا تھا یہ ریاست کے اندر ریاست ہے. وہ یہ بھی کہتے رہے ہیں کہ پاکستان میانمار بننے جا رہا ہے. 9 مئی ان کی انشورنس پالیسی. 9 مئی ختم ہوا تو ان کی حکومت اور سیاست دونوں ختم ہو جائیں گی. جب بھی مذاکرات کی بات ہوتی ہے یہ 9 مئی کا شور مچانے لگتے ہیں. قوم کو ایک مرتبہ پھر بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے اغوا کرنے کا جس نے حکم دیا اور جس نے CCTV فوٹیج غائب کی 9 مئی کی سازش اسی نے کی. 9 مئی کی تحقیقات کرنی ہے تو اس کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. مذاکرات کے لیے ہمیشہ تیار ہیں لیکن بات ان کے ساتھ ہوگی جو فیصلے کی قابلیت رکھتے ہیں. فارم 47 حکومت سے بات کرنا الیکشن میں ان کے ڈاکے کو تسلیم کرنے کے مترادف ہے. محمود خان اچکزی کے پاس مذاکرات کا اختیار ہے. گینس بک میں 2 نئی انٹریاں ہونے والی. ټولو نه اول خدا ویډیو مخکې شیر کړه چې هر محب وطن پاکستانی ته ورسي. دا د عمران خان پیغام دی. اوس په ډیر خلک کوئی چې دا خو هغه نه دی خدا د هغه پیغام دی چې دا هغه په طرز کې راغلی دی. هر محب وطن پاکستانی ته دا د عمران خان د خپل افیشل پیج او د ټیک ټاک د اکاونټونو شیر شوی دی. نو د ویډیو کتو ډیره زیاته مننه. پښتنو خپل ملک ته خصوصي دعاګانې کوي هر ځای کې چې الله خوشاله ساته. دلوي الله